نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خجدی سائل ناس قالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ بآواز بلند درود پاک پڑھو نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام خصوصاً شیخ الحدیث جناب مولانا محمد عبدالعزیز صاحب نوری آپ حویلی لکھا، نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت مناظر اسلام خطیب پاکستان برادر مکرم برادر اکبر جناب پیر سید مراتب علی شاہ صاحب مدرسہ العالیہ آستانہ عالیہ سلو کے شریف، نہایت ہی واجب الاحترام تاج العلماء جناب مفتی محمد غلام نبی صاحب، اور نہایت ہی واجب الاحترام مہمان گرامی جناب ندیم جمیل صاحب، دیگر ذی وقار علماء اکرام، مہمانان گرامی، عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میرے تو پہلے پاکستان دے نامور خطیب لاسانی مولانا عبد الوحید ربانی صاحب انہوں دا خطیبانہ مقررانہ فاصلانہ بیان اللہ مزد فزد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں خالق کائنات جناب مولانا وحید ربانی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت دے علم عمر عمل چ اللہ کریم برکت فرمائے اور بڑھ چڑھ کے مسل کے حقہ دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین حضرات، وقت دا تقاضا بھی ہے، میرا معمول بھی ہے، تقریر بلا تمہید، شدت دی سردی اور اینا اجتماع اے تے بس میں یا پیران دی کرامت مننا یا تھوڑا ذوق مننا یا اللہ دا فضل تھوڑے تے مننا، صحیح بات ہے۔ وہ دی وجہ کہ موجودہ دور دے وچ جدوں کہ مذہب کو لوں دوری ایک معمول بن چکے ہے اس دور دے وچ، میں واقعتاً بہت خوش ہوں تواڈے تے کہ اور تواڈے ذوق نو ویکھ کے تے میں بڑا حیران ہویا کہ اللہ کریم تواڈے ذوق شوق اس مذہبی لگاؤ وچ مزید برکت فرمائے۔ یعنی اے دور او دور ہے کہ جدے اندر کوئی آدمی نیند قربان کرے اے شدت دی سردی، ذرا موسم دی بے وفائی اور سردی دی یلغار، اور پھر بوڑھے آدمی اور نوجوان بچے جنہاں نو حالی کوئی احساس نہیں کیتا جا سکتا کہ ان لوگوں مذہب نال کی نوجوان طبقہ اور پھر ساڑھے ہم عمر اور بہت بزرگ لوگ، میں ویکھ کے حیران ہو گیا کہ میں ہی کہہ سکنا تسی وہ لوگ جنہاں تے اللہ دا فضل ہے اور نبی پاک دی محبت ہے جڑی اے دے وچ لے کے تانوں بیٹھی ہوئی، ورنہ اس دور دے اندر تے کوئی جڑا مذہب مولوی صاحب احتجاج ہو جائے گا، جمہوری دور ہے، ادھر ہو جاؤ، سامنے بیٹھ رہے ہیں تو پھر میرے ایتھے آ جاؤ، جی بس ہو گیا جی۔ چلو کوئی نہیں، ہوں تسی تھوڑا جان جو سارے نہ ہلائی آؤ، مولانا آگے بیٹھے نے انہوں نے تو میں کہہ لیا، توجہ فرمایا جی۔ عرض کر رہے ہیں سامعین، مرض کردہ سا یہ تعجب والی گل ہے اور حیران کن بات ہے کہ اس محبت نال تسی بیٹھے ہو، یہ دور ہوئے کہ جہدے وچ مذہب نو جویں ہوندا نا گھروں کڈی دا ہے،
میں صحیح بات کہہ رہا پر فتن دور ہے اور اس دور میں مذہبی ذوق یہ اللہ دے فضل دی علامت وہ دی وجہ کہ 4 مذہب نے دنیا تھے اس ویلے معروف جڑے پورے زور چ نے باقی زمن چھوٹے چھوٹے انہوں دی کوئی گل نہیں ایک عیسائیت اور دوسری یہودیت تیسرے مشرکین اور چوتھے مسلمان زمین دے سینے تے یہ 4 اس ویلے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں عیسائیت یہودیت اور مشرکین یعنی بت پرست ہندو سکھ وغیرہ اور پھر اسلام عیسائیت ایڈی چوٹی دا زور پورے وسائل اپنی استعمال کر کے طاقت پاور دولت اسلحہ سرمایہ ہر قسم کی طاقت جو ہے وہ استعمال کر کے تو دنیا میں عیسائیت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں بات کو نہیں سمجھے عیسائیت ایڈی چوٹی کا زور لگا کے عیسائیت کو پروان چڑھانا چاہتی ہے اور عیسائیت کا بول بالا ہو اور عیسائیت کی بالا دستی ہو عیسائیت پھلے پھولے عیسائیت کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں پوری اپنی طاقت جو بھی فیسلٹیز انہیں حاصل ہیں سب کی سب استعمال کر کے عیسائیت کے لیے کام عیسائی کر رہا ہے اور یہودیت اپنی پوری پاور وسائل طاقت دولت صرف کرتا ہے یہودیت کی بقا کے لیے یہودیت کی بقا کے لیے نواز ہوئے پرانو پیچھے رہے گفتگو کرنی ہے پیچھے چلے جاؤ جا کے ایک آدمی سمجھا دو ہاں جی عرض کر رہا تو اسرائیل یہودیت اپنی پوری پاور دنیا میں کسی گوشے میں کوئی یہودی ہے تو وہ تمام تک اپنی قوت صرف کرتا ہے یہودیت کی بقا کے لیے اور وہ یہودیت کے لیے کام کر رہا ہے اسی طریقے سے مشرکین اپنی پتھر کی مورتیوں کی بقا کے لیے اپنے نظریات کے لیے اپنے مذہب کے لیے دنیا میں اپنی تمام تر فیسلٹیز جو سے حاصل ہیں وہ استعمال کر کے اپنی بقا کے لیے کام کر رہا ہے تو ہندوازم کو پروان چڑھانا چاہتا ہے ایک مسلمان ہے جو اپنے گھر سے مذہب کو دھکیل کر نکال رہا ہے مسلمان ہے جو مذہب کو دھکیل رہا ہے اپنے گھر سے کہ نکلو ہمارے ہاں تم کہاں آ گئے اور یہ میں بات ایسے نہیں کر رہا میں تو آج حیران ہوا ہوں کہ شدت کی سردی میں عظیم اجتماع جس لیے یہ مجھے بات یاد آئی کہ دھکیل رہا ہے گھر سے نکال رہا ہے اور لاشعوری طور پہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کو اسلام سے محبت نہیں مگر آپ دھکیل رہے ہیں میں بھی اور آپ بھی سب مگر اللہ ماشاءاللہ آپ سوال کریں گے شاہ صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے مذہب کو نکال رہے ہیں تو ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ سے میں سوال کروں گا کہ کبھی جب کوئی مولوی بات کرتا ہے نا یہ او چھڈ ہوئے تو مولویانہ گلاں کرنا ہے چھڈ ہو تو مولویانہ گلاں کرنا ہے مولوی یہ کیا شراب بیچتا ہے مولوی کیا جوا کھیلتا ہے کیا ڈکیتی کرتا ہے کیا چوری کرتا ہے کیا ہیروئن بیچتا ہے کیا فیم بیچتا ہے کیا چرس بیچتا ہے کیا کریمنل مائنڈ ہے مولوی کیا ہے مولوی مولوی وہ کہتا ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہوتا ہے جب اللہ اور رسول کا حکم دیا جائے تو قوم کہتی ہے چھوڑو یہ مولویوں کی بات ہے جان پال کوئی بات کرتا ہے تو پوری عیسائیت سر تسلیم خم کر دیتی ہے کہ ہمارے عیسیٰ کا قول ہے یہودیت سر تسلیم خم کر دیتی ہے کہ جناب موسیٰ کا فرمان ہے مشرکین
اپنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہماری مورتی کے متعلق بات ہے. ایک مسلمان ہے جب کوئی قرآن کی بات کی جائے یا حدیث کی بات کی جائے وہ چھڈو جی یہ تو مولویانہ گلاں ہوئیاں کہ. حالانکہ سب دانائی جس کے پاس جو ہے قرآن میں ہے. ہر دانائی قرآن میں ہے، بلکہ کسی کے پاس کچھ نہیں، وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ وہ چھڈو جی مولوی دی تذلیل دا مطلب کی کہ اللہ رسول دی گل کردا ہے، وہ اسلام دی گل کردا ہے، مذہب دی گل کردا ہے. یہودی صرف یہودی ہے، عیسائی صرف عیسائی ہے، ہندو بالکل ہندو ہے، ذرا لچک نہیں. مسلمان چھڈو جی دنیا تاندے جو تسی حالی مولویاں دی گلاں کر دیو، پاگل دا پتر نہ ہوے تینوں کی پتہ ہوے مولوی کی کہہ رہا ہے. مولوی وہ کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے. اور جو دل میں ایک بے حسی تھی، میں واقعتاً صحیح بات آج عارف والے کے غیور مسلمانوں آپ کو دیکھ کر خوش ہوا ہوں کہ نہیں میری ریڈنگ غلط تھی، اب بھی ذرا سا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. کہ کیا چیز ہے جو ان کو سردی میں بٹھا رکھا ہے؟ ایک ہی ہے، نبی پاک کی محبت، اللہ رسول کی محبت. اس لیے میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کے لیے اس محفل پاک کو دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ اس سے زیادہ مذہب سے لگاؤ عطا فرمائے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی، اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میزبان اور سامعین اور مقررین مہمان سب تے اللہ رحمت فرمائے اور عالم اسلام تے اللہ رحمت فرمائے. تو بغیر کسی تمہید دے میں تقریر شروع کر رہا، توجہ فرمانا. الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بندہ جدو اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہوتا ہے نا، اتھے اللہ دی بارگاہ وچ ایک التجا کرتا ہے کہ یا اللہ، کیونکہ نماز مومن دی معراج ہے کہ بندہ اپنے رب نال ہم کلام ہویا ہوندا ہے. تے آندا کی ہے کہ یا اللہ ایک رب ہوندا ہے تے او ہوندا ہے. تے آندا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مینوں صحیح راہ تے چلا. یہ نہیں آندا یا اللہ مینوں نمازی بنا، یا اللہ مینوں روزہ رکھن دی توفیق دے، یا اللہ مینوں بانگا بنا دے، اذان دین دی توفیق دے، یا اللہ مینوں کو نہیں. آندا کی یہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے صحیح راہ پہ چلا. معلوم ہوا کہ عقیدہ پہلے ہے. نہیں سمجھے میری بات میں؟ یہ نہیں آندا یا اللہ مینوں نمازی بنا، روزے بنا، مینوں روزے رکھنے والا بنا، متقی پرہیزگار بنا. کی آندا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مینوں صراط مستقیم تے چلا. یا اللہ پہلی گل ہے کہ میرا عقیدہ سونا ہوئے. کیوں کہ بندے دی نجات دو گلاں تے وے، ایک عقیدہ تے دوجا عمل صالح. ایتھے بات ہے صراط مستقیم تے چلنا. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ عقائد، وہ نظریات ہے جن پہ نجات ہے. یا اللہ مینوں صراط مستقیم تے چلا، عقیدہ سونا دے کیڑا جدے نال میری نجات ہے، جدے نال میری بولو جدے نال میری اس راہ تے چلا جدے چ میری نجات ہے. صراط مستقیم تے چلا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا انہاں دی راہ تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا، جنہاں تے تیرا بولو جنہاں تے تیرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تے جڑے انہاں دے غیر نے، جڑے گمراہ نے، انہاں دی راہ تے نہ چلائیں.
معلوم ہو گیا کہ ایک راہ صحیح ہے، وہ کیڑا؟ صراط مستقیم. اور صراط مستقیم کیڑا ہے؟ جیڑا انعام والوں دا راہ ہے. اس تو علاوہ جننے بھی ہیں سارے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سارے دے سارے گمراہ ہیں. اللہ دا انہاں تے غضب ہے، اللہ دا انہاں تے. ایک راہ صحیح ہے، بولو ایک راہ، بولو ایک راہ. صراط اللہ آندا کہ یا اللہ مینوں صراط مستقیم تے چلا. صراط مستقیم کنہاں دا ہے؟ انعام یافتہ لوکاں دا. ہن انعام یافتہ کون ہے؟ انعام یافتہ کون ہے؟ جے تے نماز پڑھنے والے انعام یافتہ ہوندے نے تے پھر مدینے دے منافقاں دی کی پوزیشن ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تسی ساتھی سچیاں دے بنیا جے. اور سچے کون نے؟ انعام یافتہ. بولو سچے کون نے؟ بولو بولو کون نے؟ انعام یافتہ سچے. وہ سچے کون نے؟ انعام یافتہ سچے نے، سچے انعام یافتہ نے. انعام یافتہ اللہ آندا پہ میں انعام کے میرے انعام یافتہ نے. وہ کون نے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ تے پتہ لگ گیا کہ فرمایا میں جے تے انعام کرنا وا، جے تے مہربان ہونا وا، انہوں میں انہاں انعام یافتہ لوکاں دا ساتھی بنا دینا وا. تے فرمایا ایمان والو تسی سچیاں دے نال لگیا جے. ہوں اگر اتوں مراد کی ہے کہ کیا انہاں دے نال لگن تو مراد کی ہے کہ انہاں دی راہ تے چلنا ہے. انہاں دی بولو بولو انہاں دی راہ تے چلنا ہے. ایک تے او راہ ہے جڑا نبیاں دا ہے، صدیقاں دا ہے، شہیداں دا ہے، صالحیناں دا ہے. اور ایک او راہ ہے جڑا گمراہاں دا، وہ بھاویں دوجا کیڑا ہوئے. اس تو علاوہ ہر راہ جڑا ہے وہ گمراہاں دا ہے. تے او سارا جسے گمراہاں دے. ہن نبی ساڈے دور وچ انبیاء دا انتقال ہو گیا، امام الانبیاء ظاہری طور تے دنیا تو پردہ فرما گئے، ساڈیاں نظراں تو اوجل ہو گئے. آ جڑے آندے نبی مر کے مٹی چ مل گیا، اے مسلمان دا عقیدہ نہیں. اے مسلمان دا عقیدہ بولو ہی. سردی نال میں تو نہ تڑایا، تو منہ تو بکڑ لگیا، ہلے بھی دوجے والے وہنا گیا. کوئی انصاف ہے؟ مرض کرنا توجہ فرما. انہاں دی راہ تے چلنا ہے. تو مرض کرتا صاحب ہے کہ نبی مر کے مٹی چ نہیں مل گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مٹی دے اوتے انبیاء دا جسم حرام قرار دیتا گیا. مٹی دی کی مجال ہے کہ نبی دے کفن نو ہی چھیڑے. مٹی دی مجال ہی نہیں. اتنے ایک چھوٹی جی گل کرنا ہے جی قرآن حدیث نو مننے، قرآن حدیث نو مننے. میں کہا بالکل مسلمان ہی ہوئے جڑا قرآن حدیث نو مننے. جڑا قرآن حدیث تے ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں. بولو مسلمان ہی. میں کہا میں ایک کوئی ماں دا لال مینوں قرآن دی ایک آیت کٹ کے بخا دے کہ نبی مر کے مٹی چ مل گیا. نبی دی ایک حدیث بخا دے کہ نبی نے آخیا ہوئے کہ جب نبی مر جائے مر کے مٹی چ مل جاتا ہے. نہ قرآن چو عقیدہ لبے گا نہ حدیث چو لبے گا. اے میں بخانا وا کہ قرآن بھی دستا ہے میرا نبی زندہ ہے، تو حدیث بھی دس دی ہے نبی زندہ ہے. یہ میں بخا دینا. مثلا شاہ جی کیویں زندہ ہے؟ قرآن میں پیش کر دینا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جاناں تے ظلم کر لو تے میرے حبیب دی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ. تے رب کالدا اوتھے پیا تے جے اگے نبی ہووے ہی نہ پھر رب آندا پیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. تیرے رب دی قسم کو ادو تک کوئی ایمان والا نہیں جدو تک تینوں اپنا حاکم نہ منے. حاکم دے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ حاکم ہوندا ہی نہیں. مردہ حاکم ہوندا ہی نہیں. حاکم دے واسطے زندہ ہونا ضروری ہے. تے رب نے آخیا محبوبہ تو حاکم ہے اور میرا نبی حاکم سی، حاکم ہے، حاکم رہے گا.
اور میرا نبی حاکم ہے. اور آج بھی اللہ اکبر. مسلمان بھائی ادھر توجہ نہ, میرا نبی زندہ ہے. اور بات ذرا قابل غور ہے. پھر حدیث فرمایا نبی دے جسم نو مٹی دی کی مجال کھائے. پھر بات کریں گا نبی دی شان تے وراء الوراء ہے نا, بعض ولیاں نو رب نے مقام دیتا ہے انہاں دے جسم نو مٹی نہیں کھاندی. میں وہ بھی قرآن پیش کرنا. صحابہ کاف ولی سن, سینکڑے سال ستے رہے, مٹی دی کی مجال ہے, انہاں دے جسم نو چھیڑے. معلوم ہویا کہ اللہ دے مقبول بندے جڑے غیر نبی نے ہونا چاہیے, دوجی قوم مخلوق وچ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہاں دے جسم نو مٹی نہیں چھیڑ دی, اور اپنی یہ قبراں چ زندہ نے. اپنی یہ قبراں چ بولو بولو, اپنی یہ قبراں چ. مینوں اتنے گل یاد آ گئی ہے کہ شاہ جی زندہ نے تے یہی سوال ایک بار یورپ چ ہو گیا. انہیں آخیا جی قبراں دے وچ جے کچھ ہوندا ہے تے شاہ صاحب میں ایک اصل حال سے تقریر کر رہا سا, انہیں آخیا وہ گوری گورا کھڑے ہو گئے, انہیں کہا ون کوشچن پلیز مسٹر حسین. میں کہا 5 منٹ اسٹاپ پلیز سیٹ ڈاؤن, بہ جا تم چیئر کو بہ جا, میں 10 وعدہ مکمل کر لاں, 5 منٹ ٹھہر, میں دسنا تین. وہ گوری گورا سے میں کہا تہاڈا سوال ہے کہ ڈفرنٹ ہے, وکھو وکھ ڈفرنٹ سوال. انہیں کہ نہیں وہ سیم ہے. میں کہا پھر ایک جنا کھڑے ہو جاؤ جڑا ہو جائے. وہ گوری کھلوتی رہی. میں کہا ہاں دس. اس آخیا تسی کہندے ہو کہ عذاب قبر قبراں دے وچ پوچھ گچھ ہوندی ہے. میں کہا آہو. اس آخیا اسی مائک دھار کے بہ رہے ہیں, اتنے کچھ بھی نہیں ہوتا. چلو تسی مسلمانوں تمہیں کچھ نہ آکھن گے فرشتے, اللہ دے سپاہی تمہیں کچھ نہ آکھن گے, سانو تے تسی کافر سمجھدے ہو نا. میں کہا آہو آہو سمجھدے کی واقعی ہو. اس آخیا بھی اسی قبر چ جائیے چاہیے فرشتے سانو لتر مارن کے تساں محمد رسول اللہ کیوں نہیں منیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے اسی مائک دھار کے بہ رہے ہیں, کوئی ہوں ہاں رولا رپا, ورنہ کسی لتر کھوتڑا ہوئے تو آندے حالو مر گیا بچاؤ پلیز ہیلپ می پلیز ہیلپ می, مینوں بچاؤ, رولا رپا پاندے. جس طرح کوئی چور فدی جائے ڈکیت فری جائے پولیس والے لتر مار دو. جی میں دس رہا انہوں نے تینوں اسی پوچھتے ہی نہیں, حالی ٹھہر کے پوچھاں گے. اور رولا رپا لتر پوے رولا پیندا ہے, لتر پوے تے بولو بھی بولو یار, لتر پوے تے رولا پیندا ہے بھی یہ جناب مر گیا ہو بچاؤ چھڈاؤ. انہیں آخیا اسی مائک دھار کے بہ رہے ہیں 2 دن 4 دن مہینہ 1.5 2 3 4 اسی طویل مدت بیٹھے رہے, کوئی رولا ہی نہیں. ہوں قرآن حدیث تو انہیں مننا نہیں ہوں. میں خیال آخر جی کوئی شہ ہوے تو پھر سانو پتہ لگے, کوئی رولا رپا کسی لتر کھوتڑا ہوے تو پتہ لگے عذاب قبر, ورنہ اتنے تو کچھ نہیں, بس مار کے مٹی مل جائے. میں کیا اے تیرے پڑھائے جانور ساڈے علاقے چ بھی پائے جاندے نے. اور یہ گل ٹھیک ہے, یہ سارا انہوں کا ہے. اصل جذبہ جہاد ختم کرنے واسطے یہ عقیدہ ایجاد کیا گیا. انگریز نے اتنا فتنہ ڈالا ہے, یہ تمام فرقہ ورائیت جو ہے نا, یہ مذہبی فسادات, یہ سب انگریز کے پیدا کرتا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جے مولوی آئے نے تو بھی انہیں لڑے نے, انہوں نے مصیبت پناتی ہو, انہیں سچ کر وکھایا پیا ویخ لو اسی لڑنے پہ. آج ایک دوجے نو فائرنگ میں ہوں وہ ٹائم نہیں دے تیرے دی اللہ کیتا ہوں کوئی ٹھنڈے ہوئے کھڑے نے. خیر ہوں تو سارے مولوی ٹھنڈے ہو گئے نے. ہوں مذہبی بھی ٹھنڈے, سیاسی بھی ٹھنڈے, سارے ٹھنڈے ہو گئے نے. اللہ کرے ملک نو ٹھنڈے ہی رکھن, بولو آمین. وہ اسلام مسلم والا رولا مک گیا. وہ جڑے آتے سن چلے ہیں جی سلام لیا, گھروں جسے نکلتے ہیں تو کرتے ہیں پوچھنا میاں جی کدھر اسلام واسطے, مک گیا اسلام. مولیاں کا اسلام مک گیا, مک گیا کام. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں,
صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. ہے ذوق مل کے کہنے دا، مل کے کہہ لو خوب پریدا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے. موگے کا میں پاکستان نو مصیبت تے پایا سانے. واہ شاہ احمد نورانی، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. جنہ چر رہا ہوئے اسلام دا نام رہا، اونا چر سارا نو اسلام دا نام لینا پیا. جس لئے او دی وجہ قوم اعتبار کرتی تھی تو شاہ احمد نورانی پہ اعتماد کرتی تھی، کیونکہ ان کی ساکھ بحال صرف قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کی وجہ سے، ورنہ قوم ان پہ تو اعتماد پہلے ہی نہیں کرتی تھی. کیوں؟ اگر واقعتاً اسلام کے دعوے دار سچے ہوتے تو جب پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے فضا میں بلند ہوئے تھے، اگر دعوے میں سچے ہوتے تو اس وقت کلمے کا ساتھ دے کے پاکستان کی حمایت کرتے. قوم کو تو اسی وقت سے آج تک علم تھا، ایک نورانی تھا جس کی وجہ سے آج بھی قوم اعتماد کر رہی. ہاں بس جب چلا گیا تے جتھوں دا مال ایسی اوتھے ہی جا کے بہ گیا. صحیح بات. تو مسلمان بھائیو مرض کرنا پیا، اس سارا فطور انگریز دے اب مذہبی اختلافات، ورنہ خدا ایک رسول ایک او دی وجہ میں دسنا کہ انہوں نے ایس جڑا ہے نا مر کے مٹی چ مل گیا، اس صرف جذبہ جہاد ختم کرنے واسطے ایک سارا کام کیتا، سارا کام اس او دی وجہ بندہ مردہ تا دے اگے نالوں بہتر شاید لبنی ہوئے. نہیں گل سمجھے؟ او بھائی چنگی کوٹھی جی زمین واسطے کسے مفاد پیچھے مرد ہے نا بندہ کہ بھائی جے میں جان دیاں گا لڑنا مرنا ہے کسے کام واسطے، تے جے مار کے کچھ بھی نہیں رہنا، پچھلی ہر شے گوا بینی، گھر گوا بینا، بیوی گوا لینی، عزت آبرو وقار جان ہر شے دے چڑنی، اگے سر مار کے مٹی چ مل جانا تو پھر تے گھاٹے ہو سکتا ہے. رب آکھیا نہیں جے تو جان اللہ دے راہ تے دے گا نا تے گھاٹے والا سودا نہیں، اے نالوں بہتر زندگی، بہتر مکان، بہتر بیویاں، بہتر شان اے ہو جی کہ ایڈی اعلیٰ شان ولیکن لا تشعرون، تیرا شعور بھی اوتھے نہیں پہنچ سکے گا. بل احیاء ولیکن لا تشعرون، تیرا شعور بھی اوتھے نہیں جائے گا. اینی شان اینی وقار دی زندگی تینوں ملے گی، مار کے مٹی چ نہیں ملے گا. تے جے عام مسلمان نو اے وے کہ دین دے نا تے جان دے وے تے جیڑا پیدا ہی اللہ دا نبی ہوے، مگر جدو کوئی ادڑ جائے نا عیاشی ہو جائے بیان دواندا ہے، نہ او دا تیلا رہ جاندا ہے نہ پچھلیاں دا کوئی رہن دیندا ہے. انہیں ہو جائے بیان کہ نبی بھی معاذ اللہ مر کے مٹی آلا یاذ باللہ تعالی نہیں، بلکہ میرے نبی اج بھی مزار پر انوار وچ زندہ ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی، سب کہو رحمت اللہ علیہ، اچھی کہہ لو رحمت اللہ علیہ. آپ نے قلم توڑ دیتے، قرآن دی آیتاں دا ترجمہ کیتا ہے. انہوں نے آکھیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جش میں مارے گئے ہوئے لٹے. کی ہو گیا جی؟ وڈیریاں نو معافی، جنہوں نہ آوے انہوں بھی معافی، جدی نہ مرضی ہوئے انہوں پھر اگے ہی معافی. اچھی پڑھنا کو فرض نہیں ہے گا، واجب نہیں ہے گا، پھر نہ پڑھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے. نیکی یہ تو کدی نہیں بھی موڈ ہوندا نیکی کرن دا بندے دا، نہ پڑھے وہ دی مرضی، وہ فرض واجب نہیں، گناہ گار. ہاں وعدہ کر کے نہ پڑھے پھر مجرم.
جھوٹا وعدہ نہیں کرنا. جنہیں ہولی پڑھنا وہ بھی ہاتھ نہ چکیا جے, جنہیں باواز بلند پڑھنا وہ بندہ چکو. چکی رکھا جدرا میں کہ چاہتی مار لاں کہ بندے دا نیکی کرن تے موڑ نہیں. ماشاءاللہ. سارے ٹھیک نے با ایک ہی ہے کوئی نیواں نہیں انہیں پالے تو وہاں کیتا ہے انہیں نہیں کس گیا اس بھی چکے ہے سردی تو نہیں نہیں ٹھیک ہے نہیں کام دیا. آنٹی گوانٹی ویکھ ہن گلوں کر کے پھر کیڑا گیا میرا بھی دھیان ہے کہ منہ ہلدا تے کدا نہیں ہلدا. مل گئے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے میری چشم عالم سے لے میری چشم عالم سے ذرا مل کے ذرا گونجا کہ میری چشم عالم سے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم لے میری چشم عالم. عزیزان گرامی مرض کرنا پیا یہ سارے یہودیت تے عیسائیت دے کہ جہاد نو ختم کرنے واسطے ایک دوجے نمبر تے پھر جس طرح میں کہے کہ اغوا کنندہ جڑا ہوندا ہے یہ ہو جا بیان تو آندا ہے جدنا او دی ذلت تے رسوائی ہوندی ہے تے وہ بھی دے اس واسطے کہ اغوا ہو چکی ہوندی ہے مسلمانوں. توجہ فرمانا ذرا او تے میں دن کی اے دے نال اے دے چ عیسائیت دا فائدہ کی ہے یہودیت دا فائدہ کی ہے. کیوں آکھیا گیا کہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے جدو صدیق دا عقیدہ نہیں فاروق دا عقیدہ نہیں عثمان دا عقیدہ نہیں علی دا عقیدہ نہیں طلحہ تے زبیر عبداللہ بن عمر دا عقیدہ نہیں بلال دا عقیدہ نہیں کسی صحابی دا عقیدہ نہیں کہ نبی مر کے مٹی چ مل گیا ہے. آخر کہنا ہے ایدی وجہ کی ہے یہ وجہ کی ہے کیونکہ ہر چیز دے پیچھے کوئی ایسی محرک کہ کیڑی شے جنہیں اے غلوائے اے اخوائے کہ نبی مر کے مٹی چ مل گئے. مسلمانہ ایک تے یہود و نصارہ دا مقصد جہاد دا ختم کرنا کہ لڑن مرن دا فائدہ نہیں ہے زندگی 4 دن دی ہر چیز موجود ہے مر کے مٹی چ مل جانا ہے کچھ بھی نہیں. حالانکہ عقیدہ صحابی دا نہیں صحابی دا عقیدہ کی ہے ایک پاسے لشکر کفار دوجے پاسے 313 لے کے کھلوتے نے امام الانبیاء کھلوتے نے. گرامی تو مرض کرنا پیا کی وجہ ہے پہلے یہ چل کے پھر اگے چلنے مسلمان بھائیو ایک تیرے کے جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا کہ مرن تو بعد بہتری آستے تے جان دیتی جا سکتی ہے تے جتھے خسارہ ہو دے اوتھے جان دین واسطے کوئی تیار نہیں وہ دیتے مرض کر دینا. مثلا رب نے آکھیا او میری راہ تے جان دین والیا بل احیاء ولا کلا تشعرون. زور نہ کہہ دو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن پیش کرنا پہ شعر میرا ذوق ہوئے گا دلیل میری اللہ دا قرآن نبی دی حدیث ہوئے گی. اللہ دا قرآن پیش کرنا پہ فرمایا اے جڑے میرے رات جان قربان کرنے والے نے قرآن کے اندر پہ بل احیاء ولا کلا تشعرون.
فرمایا ایڈی اعلیٰ زندگی جتھے تہاڈا شعور بھی نہیں جائے گا، یہ نالوں بہتر زندگی، بہتر بیویاں، بہتر مکان، بہتر شان، بہتر وقار دیاں گا، اینا بلند ہوئے گا کہ بل احیاء ولا کلا تشعرون۔ مسلمان بھائیو پھر کہ نہیں جیو تے نہیں ہو دا پتہ ہی نہیں ہو زندگی کی ہو جی ہونی نہیں ہے پتہ کی رب آندہ پیا عند ربہم یرزقون، او تانوں کھان واسطے رزق دیتا جائے گا، اعلیٰ زندگی ہوئے گی تے کھان واسطے کی دیتا جائے گا؟ بولو۔ دو جملیاں دے وچ قرآن نے باطل دا کلا کما کر چھڈیا ہے، غور فرماؤ ذرا اللہ دے قرآن وال فرمایا عند ربہم یرزقون، فرمایا انہاں نوں رزق دتا جاندا ہے تے رزق کھان دی ضرورت روح نوں نہیں، رزق کھاندا ہے میدا تے میدا تک جسم ٹھیک ہوئے، بندہ زندہ ہوئے۔ ہے کوئی آندا ہے میرا پردادا موئے آندا سی پیا کہ مینوں بریانی پکا دیو، بولو تے صحیح ہے کوئی آخا جی ساڈے علاقے دے ایک میئر بڑے نیک سن، وہ فوت ہو گئے تے جسلے منجی چکی تے انہیں آخیا بھیڑیو اینا چر تہاڈے کول رہا وا، انج کرو ایک زردے دا تھال ہی دے چھڈو۔ مردے نہیں کھاندے، بولو مردے، بولو بولو مردے، مگر قرآن کی آندے پیا بل احیاء ولا، قرآن کی آندے پیا عند ربہم یرزقون۔ یا تے کوئی ماں دا لال لکھ کے دے کہ مردے کھاندے نے، مردے بولو تے صحیح، کسے نو پوچھو مفتیو قاضیو بولو مردے کھاندے نے؟ نہیں جی، میں کہا انہوں نے آخی آ جاؤ روٹی کھا لو، آخری بار کفن دیاں تنیاں بجیاں ہون، میئر ہی ستے ہون، شیخ صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، چودھری صاحب، کوئی صاحب بھی ہوئے موت سارے نو ہونی، بولو تے صحیح۔ اور کئی بندے تے موت کو ایڈے ترہیندے نے نا، بڑے ترہیندے نے موت کو، انہوں نے پتہ ہے ٹیکا ہونا چاہیے جنہ چر جیونے ہیں، جان مرنا نا تے اگلے آخنا ہوں آ حجرائی دے، آج ساڑھے اسی آنے جڑے موت بھی قبول ہے، اسی جڑے پہنچو آنے ہیں سانو خوف کوئی نہیں، صحیح گل ہے، سانو خوف کوئی نہیں، اس واسطے یہ کو بہت متقی پرہیزگار نہیں، اس واسطے کہ سانو پتہ ہے اگلے بھی ساڈے سامنے والے اگے بھی ہیں، نہیں سمجھیا اور گل نہیں سمجھیا، اگے بھی ساڈے سامنے والے۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا ساڈا تو نہیں جانا، تے جنوں شاک ہو بشاک نہ بولو، مینوں تے اللہ دی رحمت تے یقین ہے، نبی دی شفاعت تے یقین، جدا عقیدہ وہ لل کر کے پڑھ لو، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ، ہاں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا۔